تو آج الحمدللہ ہماری بہن سعدیہ نے آج ایک آیت کی بہت ہی اچھے انداز سے ترجمہ کیا اور ہمیں سنایا. اللہ ان کے علم و عمل میں برکت دے اور جو بھی ہم سن رہے ہیں اس کو بھی ہمارے لیے رحمت کا باعث بنا دے. تو دیکھیے میں آج آپ لوگوں کو ایک مختصر انداز میں کچھ بولنا چاہ رہی ہوں. میں آج زیادہ نہیں پڑھاؤں گی. میرا ارادہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے آپ میں ان آیتوں کے ذریعے کچھ غور و فکر کریں. اگر آپ لوگ پسند کرنا چاہ رہے ہیں میرے سامنے کچھ ڈسکس کرنا یا کچھ سوالات کرنا تو بالکل پوچھ سکتے یا نہیں کچھ مشورے دے سکتے. مگر آپ ایک ایک آیت کو آج صرف 2 آیتیں پڑھیں گے ہم, پرانی اور پرانے رکوع سے ایک اور نئے رکوع کی ایک, کیونکہ اس میں ہی اتنی گہرائی سے اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے, اس لیے میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے, تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مختصر طور پر ہم پہلی بات ریپیٹ کریں گے تاکہ ہمارے ذہن میں وہ باتیں آ جائیں جو ہم نے پڑھی تھی لاسٹ کلاس میں. تو میری معزز ماؤں اور بہنوں, ہم نے جانا کہ قبلہ کیا ہے. ہمارا ایک بہت قبلہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے, کیونکہ جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے تو نماز کا وقت جیسے ہی ہو جائے گا تو ہمارا رخ اور تمام دھیان اسی قبلے کی طرف ہو جائے گا. کیوں؟ نماز قائم کرنے کے لیے, اللہ کی یاد کے لیے لوگوں کے پاس ہمارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. یہ ایک قبلہ بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ لوگوں میں, غیر مسلموں میں یہ باتیں نہ ہو کہ کبھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ باتیں نہ ہوں. اس لیے اور یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ عبادت کے ساتھ ہم وفاداری کریں. اللہ نے جب دیکھ لیا کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون اس میں منافق ہے, اس کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ نے ایک ہی قبلہ مقرر کر دیا, اس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہ دن میں 5 مرتبہ ہم قدرتی طور پر اللہ رب العالمین کی طرف ایک جماعت ہو کر اپنے سر کو جھکائے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, نہ کہ الگ الگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے. اب جیسا کہ ہمارے دل بھی الگ ہو چکے ہیں نا, ہماری سوچ بدل چکی ہے, ہمارے رہنے سہنے کا انداز بدل چکا ہے, بات کرنے کا انداز بھی بدل چکا ہے میری بہنوں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ غور کیا ہم نے؟ بلکہ ہم نے خود غیر مسلموں کو موقع دے رکھا ہے کہ وہ ہمارے خلاف باتیں کرے. ہمارے اندر خود بہت زیادہ اتنا اختلاف موجود ہے, اللہ اکبر. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے واٹس ایپ پر کہ وہ جو رضوی بول کے تھا نا, جس نے 26 آیتیں نکال دیجئے قرآن میں بول کے دعویٰ کیا تھا, شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہے؟ جی میم, ہاں سنا تھا میں نے. وہ مرتد ہو گیا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے معلوم میری بہنوں, مسلمان ہو کے وہ پھر کافر قوم میں جا ملا ہے. اللہ اس کو نیست و نابود کر دے, کیونکہ مرتد کی سزا ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ قتل ہے. اگر یہاں پر اسلامی قانون ہوتا تو اس کو فوری قتل کر دیا جاتا, کیونکہ اس نے ایک بڑی دولت کو پا کر ایک روشنی میں آ کر پھر اس اندھیرے میں چلا گیا. کتنی افسوس کی بات ہے بہنوں. الحمدللہ غیر قوموں میں اسلام تو پھیل رہا ہے, لوگ بڑھ چڑھ کے, آج یہ ایک گیا اللہ بچائے, بہت سے لوگ دین ہماری طرف آ رہے ہیں اس کی سچائیت, اس کی حقانیت کو سمجھ کر. مگر یہ کتنا, کیا بولوں, اس کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس. اتنا افسوس ہوا مجھے وہ دیکھ کر کہ پہلے تو اس نے یہ 26 آیتوں کا دعویٰ کیا, چھوٹا دعویٰ, کھوکھلا دعویٰ, جاہل
اگر اس کو علم ہوتا اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اس میں نہیں ہونا چاہیے بول کے بولا، پھر اب خود ہی دیکھیے اس کی جہالت یہ یہاں تک لے گئی کہ اس کو اس دین سے ہی دور کر دیا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا، دنیا میں ہی اس کو ذلیل و خوار کر دیا. اور جو بھی سنیں گے اس کے لیے وہی دعا کریں گے نا، افسوس ہی کریں گے. کتنی کون سی زندگی کو اس نے پسند کیا، نعوذ باللہ. جانے دیجیے، اب ہمیں اس کے پیچھے غیبت نہیں کرنا ہے، بلکہ افسوس بتانے کے لیے میں بول رہی تھی کہ کتنی کم اخلاقی حرکت ہوئی ہے، کتنی جاہلانہ حرکت ہوئی. اللہ ہمیں بچائے. تو میں کہہ رہی تھی یہ آیتیں اللہ نے قبلے کی بتائی، پھر ہم اس کے بعد فوری ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلائی کہ یہ رسول بھیجا، ایک ایسا رسول جو ہمیں کتاب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ہمیں ہمارے آپ کو پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ ہم ہدایت پالیں. اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہیں اس کو ہم تک پہنچے، ہم نیک راستے پر چلیں. پھر بتایا گیا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فوری کیا بول رہا ہے اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم دنیا میں جتنا بھی بھٹکنے سے بچنا چاہتے ہو مجھے یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اگر کوئی بندہ حدیث میں ہے تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں. اور میرے بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. ان تین چیزوں میں بھی پہلا حکم کس کے طرف اشارہ ہے؟ بندوں کی طرف. بندے پہلا قدم اٹھائیں تو پھر اللہ دوسرا قدم ہمارے مدد کے لیے آئے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا. یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ یہ نعمتیں، یہ ہمدردیاں، یہ محبت کس کے لیے ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ایک تو پہلے قبلہ ایک مقرر کیا، پھر دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر تیسرا اللہ کی تربیت کا طریقہ دیکھیے. اللہ نے کہا جو جو بندہ مجھ سے مدد مانگتا رہے گا میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کا ذکر کرتا رہوں گا، اس کی ہر طریقے سے مدد کرتا رہوں گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آج بتا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم مسلمانوں کو کون سی صفت سے ہمیں یاد دلا رہا ہے؟ ٹھہریے، لفظی ترجمہ کرنا باقی ہے نا، سوری. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، الذین جو، آمنو ایمان لائے، استعینوا تم مدد مانگو، مدد طلب کرو. میں بولی نا سین لگا کر جس صیغے میں اضافہ کیا جاتا ہے اس میں طلب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہی ہم اس سے مدد مانگے. کیسے؟ بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، نماز کے ساتھ. ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ مع الصابرین، مع مانے ساتھ، الصابرین صبر کرنے والوں کے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں پر ایمان والوں کو ایک خوشخبری دی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ جس جگہ بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر بلاتا ہے اس میں
اپنی ایمان کی صفت سے ہمیں پکارا جا رہا ہے. انسان کی مختلف صفتیں ہوتی ہیں نا، جیسا کہ ہم نے جانا پہلے بھی، کسی کو کسی کوالٹی کے ذریعے بلایا جائے، کسی کو کسی صفت کے ذریعے بلایا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے نا. اسی لیے اللہ کے نزدیک یہاں چاہے تو نمازیاں کہہ کر بول سکتا تھا، یا حج کرنے والوں کہہ سکتا تھا، یا روزہ رکھنے والوں کہہ سکتا تھا، مگر اگر ویسا کہے تو آٹومیٹکلی بہت سے لوگ کم ہو جاتے. کیوں؟ سب حاجی نہیں ہے، سب نمازی نہیں ہے، سب روزے دار نہیں ہے، وہاں ویسے کوالٹی کم ہو جاتی. اور ان تمام سے بڑھ کر بھی ہمارے اسلام کے 5 ارکان میں پہلا رکن کیا ہے میری بہنوں؟ ایمان. دل سے ایمان اور زبان سے اقرار، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا نا، تبھی ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی قبول ہوگی. اگر ایمان نہ ہو تو بڑی سے بڑی نیکی بھی رائگاں جائے گی. مثلاً ایمان کے ساتھ اگر آپ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائیں گے اور اخلاص اللہ کی خاطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بول کر، تو آپ کو 10 سے 700 گنا تک نیکیاں ملیں گی. اور ایمان نہیں ہے، آپ نے ایک مسجد بھی بنا دی جو کہ بہت بڑا ثواب کا ذریعہ ہے، مگر ایمان نہیں ہے تو وہ مسجد آپ کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی. اس سے ایمان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے آگے اللہ کے بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہمیں جو ایمان کی دولت سے یہاں پکارا جا رہا ہے یہ بہت بڑی اور بہترین دولت ہے. ہمارے لیے اللہ کے نزدیک بندوں کی بہترین صفت ایمان ہے. پھر اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ اس سے ایمان کو بڑھانا اب ہماری ذمہ داری ہے. جب اللہ نے ہمیں ایمان والا بنا دیا ہے، اس کو روز بروز بڑھانے کی فکر اور کوشش کس کو کرنی چاہیے؟ ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ رب العالمین کے ان گنت احسانوں میں سے یہ سب سے بڑا اور پہلا احسان ہے کہ اس نے ہم کو با ایمان بنایا. اب ہماری باری ہے کہ ہم بے ایمان نہ بنے. سمجھ رہے نا؟ ہم ہمارے ایمان کو بڑھاتے جائیں، اور اس ایمان لانے کے بعد انسان پر یہ اللہ کا ہی فائدہ ہے. ہر انسان کی زندگی میں ہر قسم کے حالات آتے ہیں میری بہنوں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سب گھری ہوئی ہیں. یہ زندگی کا حصہ ہے. اونچ نیچ دو چلتے ہوئے آئے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے اور انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، یعنی کمزور. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا دوسری جگہ آیا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. لہٰذا ان مشکلات کی وجہ سے انسان گھبرا جاتا ہے. یہ فطری بات ہے، ٹھیک ہے، یہ فطرت میں داخل ہے ہمارے. پریشان ہو جاتے ہیں ہم. پھر آگے اللہ تعالیٰ بول رہے اس کا حل بھی اللہ رب العزت ہمیں بتا دے رہے ہیں کہ ان حالات کو ہم کیسے فیس کرنا ہے. ان حالات میں ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاؤ، یہ بتا رہے. اسی سے مدد مانگو، اسی کے سامنے رکوع کرو، اسی کے سامنے سجدے کرو، دعائیں مانگو. جیسا کہ ہم 5 وقت سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ عبادت بھی مشکل ہے، اس عبادت میں ہمیں تیری مدد چاہیے مولا. تو ہمیں معلوم ہوا ایمان کی حفاظت کے لیے صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ مدد مانگنے کا حکم دے رہے ہیں. یا تیسرا آپشن نہیں ہے کہیں درگاہ پہ جاؤ، فلانے ان کے پاس جاؤ، فلانوں سے، دنیا والوں سے واسطہ ہی نہیں رکھنا میری بہنوں. یہ دنیا والے نہیں کرتے، کریں گے تو بھی وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، مگر اللہ کے برابر کوئی نہیں کر سکتا.
ایک بار کرنے کے بعد دوسری بات احسان جتائیں گے. ہم کو یہ ایسی ایک سے دوسری بار مانگنے پر ہمیں خود شرم آئے گی نا. مگر اللہ تعالیٰ کیسا ہے, اس کو نہیں مانگے تو اس کو غصہ آتا. دیکھیے اللہ کی ذات کیسی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے مجھے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ میری طرف ہاتھ اٹھائے اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹاؤں, اور اللہ قادر بھی ہے. تو اب عقل مندی کس میں ہے کہ ہم اسی سے مانگیں جو ہماری مصیبت بھی دور کر سکتا ہے, ہماری مشکلات کا حل بھی بتا سکتا ہے, اور اس میں ہمیں ہمت اور خوشی بھی دے سکتا ہے. تو اس کے لیے میری بہنوں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو دو ہی راستے ہوتے ہیں. کیا ہے وہ؟ ایک تو صبر کرے یا نہ کرے, ناراض ہو جائے. لیکن ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ پریشانی ختم ہو جاتی نہیں نا. تو پھر کیا بچا آپشن؟ صبر. صبر کا دوسرا آپشن نہیں ہے میری بہنوں, کیونکہ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا. بولی نا میں سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں نا, کیوں پڑھتے ہیں؟ خبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہر روز رات میں سورہ ملک پڑھ کر سویا کرو, جس سے تمہیں خبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا. نہ کہ کوئی میت مر گئے تو ان کے ساتھ سورہ ملک کا پانی بھیج دو, وہ خبر میں پانی چھنکنے سے ان کو عذاب نہیں ہوگا. کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ کیا اس کا حکم کہیں قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے؟ کیوں ایسی چیزیں ہم بنا لیتے ہیں بہنوں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پر صاف الفاظ میں, تو مدد کس سے ملتی؟ پہلے نماز سے پہلے صبر کا حکم ہے, کیونکہ صبر نہ کرنے سے اور ہماری مصیبت بڑھ جاتی. پھر نماز کا حکم ہے. کیا کہا اس میں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. جب تک قیامت ہے ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے زندگی اور موت کو آزمائش کے لیے. آزمائشیں آتی رہیں گی, مگر انسان کو کیا چاہیے؟ ان آزمائشوں پر صبر کرے. اس سے بھاگ نہیں سکتا. دیکھیے یہ دنیا کا نظام چل رہا بھی اسی طریقے سے میری بہنوں. اللہ کے رسول نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. یہ دنیا کا نظام قیامت تک اسی طرح رہے گا. غم اور پریشانیاں مشکلات آتی رہیں گی, مگر اس سے انسان کو کچھ نہ کچھ سیکھنا ضروری ہے. غور و فکر کریں کہ آج کس وجہ سے, کس غلطی سے میرے پر یہ مصیبت آئی ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گی مصیبت کی 3 قسمیں ہیں, مگر مصیبتیں آنے کا ایک فائدہ کیا بتایا گیا معلوم؟ سورہ تغابن میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے پاس جب مصیبت آتی ہے تو وہ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے. دیکھیے ایک لاجیکلی بات بتاؤں, اللہ کے رسول آنے کے بعد سے یہ ترقیاں ہوئے نا, انسان کے اندر یہ تبدیلیاں, یہ جو غور و فکر ہے, انسان آسمانوں تک پہنچ گیا, چاند میں چلے گیا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے وہ فکر پیدا کی. پہلے کے تمام انبیاء کے بعد بھی دیکھیے اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. اللہ کے رسول نے انسان کو بلینک فیتھ یعنی اندھی تقلید سے نکالا. کسی کے پیچھے ہم کیوں چلیں؟ غور و فکر کرو, پہچانو اپنے آپ کو, تم کیا ہو. اس لیے نا انگریز ہو یا کوئی بھی ہو, جو بھی ترقی کرتا ہے اس کے پاس بھی ایک ہی دماغ ہے, ہمارے پاس بھی ہے. وہ لوگ اپنا دماغ استعمال کر کے انہوں نے ایسی ایسی بڑی بڑی ایجادات کی, پلین بنائے, فون بنائے, کمپیوٹر بنائے, مشینز بنائے. ہم نہیں کر کے ہم اپنے گھروں تک محدود ہو گئے. تو ٹھیک ہے ہمیں اتنی سائنٹسٹ تو نہیں بننا ہے, مگر کم از کم
کم از کم اتنا تو حق ہے نا کہ اللہ کے رسول جو ہمیں پاک کرنے آئے تھے وہ پاک تو ہو جائے، ہم اس قرآن کو تو پڑھے. جیسا کہ جبرائیل امین نے صرف لکھ کر نہیں بھیجے کتاب تختیاں ہمیں، کتاب جیسا موسیٰ علیہ السلام پہ 40 دن میں تختیاں نازل ہوئی نا، 40 دن میں وہ قرآن میں آیا ہے. اب وہ اللہ کی کتاب لے کر آئے تھے تورات لکھی ہوئی، مگر ہم پہ نہیں آئی. کیوں؟ اللہ نے تجوید کے ساتھ اللہ جبرائیل کو سکھایا. جبرائیل امین بولتے، امانت دار ہے نا. جبرائیل کے ساتھ کیا لقب یوز ہوتا؟ جبرائیل امین. انہوں نے اپنے پورا حق ادا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیا. پھر ہمارے نبی کا بھی لقب کیا ہے؟ امین اور صادق. انہوں نے بھی اسی انداز میں صحابہ کو سکھایا اور ہم تک سیکھنے کی تلقین ہے. تو اب ہمارا فرض نہیں بنتا اس کو ترجمے سے پڑھنا، تجوید سے پڑھنا؟ ہماری زبان نہیں پلٹ رہی، ہم بڑے ہو گئے، ہم فلاں ہیں، ہمارا کنیاں تھا، نہیں بول سکتے. عرب پورا امی تھا، وہاں پہ علم کی اہمیت نہیں تھی پہلے، مگر اللہ کے رسول نے آ کر سب کو کتنے بڑے بڑے عالم اور حافظ بنا دیے. کیا تھا ان کے اندر اس کے بعد؟ فکر، کوشش، 2 چیزیں تھی. تو ہمارا حق ہے. یہ دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، یہ ترقیاں ہوتی ہیں، مگر مصیبت لگے گی جب ہم اس سے کچھ نہ سیکھیں، ہم وہی دہراتے جائیں. آج یہ طریقے سے ہم دیکھیے، ہم گرائنڈر میں پتھرے ڈال کے تو نہیں پیستے نا. مطلب میں بولنے کا ہے، آج کچھ غلطی ہو گئی ہم سے تو ہم دوسرے دن وہی غلطی کرتے کیا؟ پھر نہیں نا، وہ غلطی نہیں دہراتے، اس سے سیکھتے، ارے ایسا نہیں کرنا ہے، اس سے بلیڈ ٹوٹ جاتے، اس پہ جو پیسنے کی چیز ہے وہ پیسنا ہے بلکہ سوچتے. ویسے ہی جب مصیبت لگے گی جب ہم اس سے کچھ بھی نہ سیکھے. جب بھی اللہ کسی کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے تو اس کا دماغ زیادہ تیزی سے چلنے لگتا ہے، معلوم ہے آپ کو. پھر اللہ تعالیٰ انہی پریشانیوں سے اس کو نکلنے کا طریقہ بھی سمجھا دیتا ہے، مگر سیدھے راستے پر رہنا ہے، یہ صبر کرنا ہے، پھر اللہ سے مدد لینا ہے تب. مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لے کہ مصیبتوں کو خود بلائے. اب مصیبت تو اچھی چیز ہے بولے باجی، نہیں، بلکہ مصیبت سے کچھ سیکھو، یہ بتا رہی ہوں میں، تاکہ پھر سے وہ مصیبت ہمارے پاس نہ آئے. ہمارے اندر وہ تبدیلی آنی چاہیے، اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. اور یہ جو اکثر مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے نفس پر قابو نہ پانے کی وجہ سے. اسی لیے صبر کو پہلے لایا گیا کہ اپنے جذبات پر پہلے کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو تقدیر پر شکوہ اور شکایت نہ کریں، پھر ذکر اور شکر کریں گے. جو حکم پہلی آیت میں دیا گیا نا، ذکر کرو اور شکر کرو، کب اس پر عمل ہوگا؟ جب ہمارے اندر صبر اور صلات ہوگی، تبھی یہ حکم ممکن ہے، ورنہ ہمارے پر یہ عمل کرنا آسان نہیں ہوگا، ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکیں گے. اور جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو صبر دے دیتے ہیں. پھر آگے کیا بتا رہے؟ اس کے بدلہ بتا رہے. کیا ہے اس کا بدلہ؟ ان اللہ مع الصابرین. فوراً ہی کیا جواب دے رہے؟ آگے آیت بھی کمپلیٹ نہیں کرے، کیونکہ تم جب صبر کرو گے تو فوری بہترین فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد نصیب ہوگی. یہ اللہ کی مدد 2 طرح کی ہے میری بہن، ایک عام مدد، ایک خاص مدد. عام مدد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہے نا،
جو جتنی دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی اس طرح مدد کر کے اس کو اس مصیبت سے نکلنے کا فائدہ بتا دیتے ہیں. اور ایک خاص مدد جو نبیوں کے ساتھ کی. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا نا ہارون اور موسیٰ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں تمہیں وہاں تھام کے رکھوں گا، گھبراؤ نہیں. اللہ کی ساتھ معیت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا علم، اللہ کی مدد. یہ نہ سمجھے کہ اللہ خود ہمارے ساتھ آ جائے گا. اللہ تو بذات خود کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہو گیا، وہاں سے بذات خود سب کو دیکھ رہا ہے، مگر اس کا علم ہر ایک کے ساتھ ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے تم میں سے دو جو بھی سرگوشی کرتے ہیں تیسرا ان کے اللہ ہوتا ہے، چار جو سرگوشی کرتے ہیں پانچواں ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہم بے دھڑک کچھ بھی بات کر لے سکتے. وہاں نگران اللہ ہے، اللہ کا علم ہے، وہ نوٹ ہو رہے ہیں باتیں. اگر ہم کسی کے خلاف سرگوشی کر رہے ہیں یا غیبت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ نوٹ ہو رہا ہے. اور خاص مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کی. کب؟ جب ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے تو ایک غار میں چھپے تو اس کے منہ تک کافر آ گئے تھے. تو اللہ جب ابو بکر صدیق گھبرا رہے تھے کہ کہیں اب مجھے پکڑ نہ لے ہم کو بلکہ، تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اطمینان قلب حاصل ہوگا. وہ خاص مدد جب آئے گی نا، دل خوف سے، گھبراہٹ سے، پریشانی سے دور ہوگا. ویسے بھی اللہ ہماری مدد کرتا ہے ہماری نیتوں کے حساب سے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. مگر اگر ہمیں خاص مدد چاہیے تو بس انبیاء والا ایمان بھی پیدا کرے. تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے. ایمان جس کے اندر ہوگا اس کا منفی کردار نہیں رہے گا، یعنی کسی بھی چیز میں مثبت طریقہ تلاش کرے گا. یہ ہونا ہے میری بہنوں، یہ ہونا ہے ہمارے اندر، میرے اندر بھی ہونا ہے. یہ چیز جو مانگ رہے نا اللہ ہم سے، ہم یہ اپنانا. میں اسی لیے آج ایک ہی آیت پڑھا رہی ہوں آپ کو کہ ہم دیکھیں یہ 8 دن میں، پھر نیکسٹ کلاس تک کیا ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی یا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ پر پورا یقین، بھروسہ، اعتماد، ہم وزن الفاظ ہے یہ، ہم میننگ الفاظ ہے، کیا ہم کر رہے ہیں؟ بچہ 1 سے 2 بار غلطی کرے ہمارے ٹینشن بڑھ جاتا، چیخنے لگتے ہم. کتنے شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں بہنوں، نہیں نکل پا رہے ہم. کیوں؟ آخر یہ آیتیں ہمیں بلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے ان باتوں پر عمل کرو. ہمارے اندر عمل کیوں نہیں ہے؟ تو آج آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہے سمجھیے میری طرف سے کہ اب نیکسٹ کلاس تک آپ مجھ سے اگر بولیں گے تو بہت خوشی کی بات ہے. آپ لوگ اپنا ایکسپیرینس اگر شیئر کر سکے میرے ساتھ نیکسٹ کلاس میں. ہاں باجی ہم نے بولے نا، اب میں کوئی بھی ٹیچر ہوم ورک دیتے بھائی آپ لوگوں کو تو اس پہ آپ عمل کرتے نہیں کرتے نا. تو ویسے ہی میرا ہوم ورک یہ ہے، آپ آبزرو کرو یہ 2 چیزیں آج پکڑ کے. ایک صبر کرو، جب بھی میں بھی کروں گی، سب میں پہلا حکم میں اپنے آپ کو دیتی ہوں، صبر کریں گے. پھر نماز سے کچھ بھی مصیبت آئی مدد طلب کریں گے تو کچھ نہ کچھ ایک 1% تو مجھے امید ہے کہ چینجز آئیں گے ہمارے اندر. آپ یہ پکڑ لیجئے یہ 2 آیتوں کو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بس یہی ہے میرا آج کا سبق. ہم دیکھیں ہم کتنا اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتے، کیونکہ ابھی موقع نہیں ہے بہنوں. ہم بول لے رہے ہیں، پڑھ لے رہے ہیں، ایک پارا ہو گیا، دوسرا پارا بھی شروع ہو گیا، مگر
پھر بھی ہمارے اندر، میرے اندر بھی فرق اتنا نہیں آیا جتنا آنا چاہیے. تو میں نے آج ارادہ کیا کہ ہم چلو اب ایک الگ انداز سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. شاید آپ کے تجربات، آپ کی کچھ، دیکھیے ہر ایک کا ذہن الگ الگ ہے، کچھ نہ کچھ آپ لوگ بتائیے میرے ساتھ تاکہ میں بھی اپنے آپ کو بدل سکوں، کوشش کر سکوں. پھر میں اب آخر میں آپ لوگوں کو مصیبت کی 3 شکلیں بتا کر اپنی کلاس ختم کروں گی، قرآن کی طرف سے دلیل قرآن کی دیتے ہوئے کہ مصیبتیں آتی ہے نا 3 طریقوں سے آتی ہے میری بہنوں. پہلی سورہ شعراء کی آیت ہے، یہ آیت نمبر نہیں دیکھی مگر سورہ شعراء میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اس چیز کے وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا. مانتے ہیں نا آپ یہ آیت کو کہ مصیبت ہماری پہلی وجہ کیا ہے مصیبت آنے کی؟ کہ جو کچھ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم پر مصیبت آتی ہے. یہ حق ہے اور آپ بھی میرے خیال سے مانتے ہیں یہ بات. کیا کوئی کہہ سکتا ہے میں معصوم ہوں، میں نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا میری بہنوں، میں خود بھی نہیں کہہ سکتی. بہت بہت غلطیاں کر رہے ہیں ہم، اسی وجہ سے ہم پہ یہ پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں. تو اب اس کو دور کرنا بھی ہمارے حق میں ہے، ہم اس کو دور کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے اب ہمیں ہدایت دی نا، ہم آئے نا ہفتے میں 2 مرتبہ ہی صحیح ہم جمع ہو رہے ہیں، جتنا ہو کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کو یہ علم حاصل ہونے کا موقع مل رہا ہے، مجھے بھی پڑھانے کا، آپ کو بھی سننے کا موقع مل رہا ہے. ایک پازیٹیو تھنکنگ تو ہے ہمارے پاس، ایک ہتھیار تو مل گیا ہمیں ہمارے دشمن سے لڑنے کا. جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے آپ پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور ایک ایک لمحہ آپ کا نیکیوں میں شمار ہو رہا ہے، یہ تو یقین مانیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجیے، اپنے آپ کو کہ جو بھی مصیبت آئی ہے میری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہی آئی ہے، بس اللہ اب اپنی کرتوتوں کو میں صحیح کروں گی، اب سے اپنے آپ کو کنٹرول کروں گی تاکہ میں نافرمانی نہ کر سکوں. پہلا حکم. ٹھیک ہے، اب دوسری دیکھیے مصیبت کس لیے آتی ہے؟ وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، سورہ تغابن آیت نمبر 11 ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا وہ مشہور حدیث کہ جب بھی کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چھپتا ہے اس کے ذریعے اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو دوسری مصیبت کی شکل یہ ہے کہ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا رہا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہ مصیبت نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ رحمت ہے سمجھیے. اگر ہم مصیبت کو زحمت سمجھیں گے تو وہ اور بڑی لگے گی، بلکہ یہ سوچئے اس سے ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، گناہوں کا ہمارا کفارہ ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب تیسری، یہ ذرا پیچیدہ ہے، یہ ذرا غور سے سنیے میری بہنوں. کیا ہے تیسری مصیبت؟ کہ اللہ تعالی ہمیں اس اعلیٰ مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جو ہم دنیا میں ان معمولی کاموں سے، صرف نماز روزہ زکوٰۃ سے یا چھوٹے چھوٹی نیکیوں سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہم. تو ہمیں ایک بیماری میں مبتلا کرتا ہے یا ایک ایسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے جس سے ہمیں نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا. تو سوچئے ایسا کس کے ساتھ ہوا؟ اس کی مثال کیا ہے؟ ہمارے انبیاء. دنیا ساری تاریخ گواہ ہے اس بات پر، جتنا نبیوں کو ستایا گیا، جتنا نبیوں کو آزمایا گیا، اتنا کسی انسانوں کو آزمایا نہیں گیا. پھر اللہ نے بار بار قرآن میں
جب بھی نیکیوں اور جنت میں جانے کا ذکر کیا وہاں پر سب میں پہلے نمبر کس کو دیا؟ من النبیین، نبیوں میں سے ہوں گے. فرسٹ درجہ کس کو ملا؟ وہ کیا معمولی ایسے ہی مل گیا؟ نہیں نا، آپ خود جان سکتے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ان کو بہت ہی تکلیف میں ان سے زندگی گزاری. کسی ایک نبی کا بھی ذکر کریے آپ، کیا ان کا عالیشان محل تھا؟ وہ آرام سے مہاراجا کی طرح نکلتے تھے، دین پھیلائے بول کے سنے آج تک؟ معمولی زندگی، سادگی پسند، جتنا کھائے اتنا شکر، ایسا ہی سنے نا. تو اسی لیے نا ان کو یہ درجہ ملا. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہم تو ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، مگر اس ماحول میں، اس دنیا میں، اس زندگی میں اگر ہم پر ایسی مصیبت آئی جیسا آپ کو لگ رہا ہے یہ بہت زیادہ ہے میرے لیے، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ جو بھی پریشانی ہے، اللہ نہ کرے آئے، اگر آئے بھی ہے تو آپ یہ بات سوچئے اس کے بدلے میں کہ اللہ مجھے اس مقام تک پہنچانا چاہ رہا ہے جہاں تک میں صرف یہ نماز روزہ ذکر اذکار کر کے صلہ رحمی کر کے نہیں پہنچ سکتی. تو چلو، مگر شرط ہے میری بہنوں، ایمان ہونا، صبر اور شکر ہونا. یہ ضروری ہے، شرط ہے اس کی. ہم اس پہ اللہ کے حکم سے راضی بھی ہونا اور اللہ کا دعا بھی مانگنا. یعنی وہ مصیبت رہو بول کے نہیں کرنا. اللہ ایک لمحہ ہے نا میری بہنوں، جیسا بنجر زمین بارش سے پہلے ہریالی، پتے دیکھیے آپ، زمین دیکھیے کس طرح بدل جاتی ہے. تو اللہ کے لیے کن کہنا مشکل نہیں ہے، تو فیکون ہو جائے گا وہ کام. تو ہمیں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، اللہ سے دعا کرتے رہیے مگر شکوہ شکایت نہیں رہنا، اللہ سے مدد مانگنا، صبر کرنا. تب ہم ان اللہ مع الصابرین اس کا بدلہ پائیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، وہ خاص مدد جو نبیوں کو ملی تھی. اللہ ہم تمام کو یہ جو بھی سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. ہمیں دل کی گہرائیوں سے ارادہ ہے میرا مولا ہم اس پر عمل کریں، تو ہماری مدد فرما، ہماری مصیبتوں کو دور کر دے، ہم پر ہماری مشکلات کو آسان کر دے، اس سے نکلنے کا راستہ دکھا، سمجھ بوجھ عطا فرما. ہمیں بیمار ہے، ہمیں جو بھی بیمار ہے ان کو صحت یاب کر دے، ہمیں جو بھی تکلیف دہ ہے ان کو ان کی تکلیف دور کر دے. قرض دار ہے اللہ ان کے قرضوں کو دور کر دے، مصیبت زدہ ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے. ہماری اس نیکی کو تو قبول فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی زندگیوں میں نور بھر دے، ان کو دنیا کے فتنے فساد سے دور رکھ. اے اللہ ان کی پڑھائی میں ان کی مدد فرما، ان کو کامیابیوں کی زندگی عطا فرما، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو. ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے، ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ہماری اولاد ہم کو، ہماری اولاد کو اور ہماری آنے والی قیامت تک کی نسل کے اندر توحید کو تو قائم رکھ، شرک سے بچا، بدعات سے بچا، مصیبتوں سے بچا، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم.